اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم افرغ قلبنا بحب العلم رب زدنی علما۔ میرے بہت ہی قابل احترام معزز و محترم قرآن سے محبت کرنے والے احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنی کلاس کا انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، اس کے سبق نمبر 4 میں آپ سب کو خوش آمدید اور مبارکباد کہ قرآن سیکھنے کے اس سلسلے میں الحمدللہ ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا آیہ مبارکہ میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو اور یقیناً ہم نے آسان کیا ہے قرآن کو نصیحت کے لیے، سیکھنے کے لیے، تو کون ہے ہم میں سے؟ تو اس پیغام، اس میسج کے ساتھ آج کی کلاس ہم انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں۔ آج کی کلاس میں 11 نئے الفاظ ہیں، سورہ فاتحہ ہم نے پڑھنی ہے، اس کی بقیہ آیات، اور گرامر میں مذکر سے مؤنث۔ تو ہماری بہنیں سوچ رہی تھی کہ یہ سارا ذکر مذکر کا ہی کرتے جا رہے ہیں، مؤنث یعنی لیفٹ ہینڈ سے ہی ابھی تک انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ اشارہ نہیں سکھایا۔ تو آج انشاءاللہ مذکر سے مؤنث کے الفاظ اور ان کی پھر جمع کیسے بنتی ہے۔ آج کا نقطہ تعلیم ہمارے پچھلے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ تو 11 نئے الفاظ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جو قرآن میں 3000 سے زائد بار آئے ہیں۔ اب آپ خود بتائیے کہ کیا 3000 سے زائد بار الفاظ سیکھنے کے لیے ہم سب تیار ہیں؟ 1 گھنٹہ صرف بیٹھنا ہے ہم نے اور قرآن کے 3000 سے زائد الفاظ کو سیکھنا۔ تو یہ اللہ کے بڑے خصوصی فضل سے ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے کام کو آسان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ صرف یہ آپ نے کرنا ہے کہ اس 1 گھنٹے میں توجہ کہیں اور نہیں جانی چاہیے، باقی سب کام چھوڑ کے پوری توجہ سے اور محبت سے آپ صرف اور صرف اس کلاس میں بیٹھے ہیں، موبائل بند، پیچھے بیک گراؤنڈ گھر میں شور یہ سب چھوڑ کے، بلکہ گھر کے ممبران کو بھی اٹھائیے سب کو ساتھ، اور وہ سب مل کر اس کو پڑھیں اور سیکھیں۔ تو ہم آج جب اپنا سبق مکمل کریں گے، سبق نمبر 44 سبق نمبر 4، تو 44 نئے الفاظ جو ہے نا ہم جان چکے ہوں گے جو قرآن میں 15,000 سے زائد بار آئے ہیں۔ تو اندازہ کریں کس تیزی سے ہم سیکھتے جا رہے ہیں کہ ہمارا سیکھنے کا جو ٹارگٹ ہے، یہ ہمارے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے سسٹر حمیرہ علی کو ذرا کائنڈلی گائیڈ کریں کہ ٹیپ اوور دا انٹرنیٹ جوائن کریں، ان کو آواز نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ اس تیزی سے ہم سیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سب نے سورہ فاتحہ ہم پڑھے ہیں، تعوذ سے ہم نے شروع کیا تھا، اس کی کچھ آیات پڑھ چکے ہیں۔ 2 آیات سورہ فاتحہ کی رہتی ہیں جو ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے، اور پڑھنے سے پہلے طریقہ کار کیا ہوگا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ اس وقت جب آپ سنیں گے آیات کی تلاوت، سورہ فاتحہ آپ سنیں گے مکمل، تو آپ نے جو کچھ پڑھا ہوا ہے وہ آپ نے پہلے سے بریک کرنا ہے، آپ نے الفاظ کو دیکھنا ہے، ان کا معنی، گرامر، ان کو بریک ڈاؤن کریں جیسے آپ نے سیکھا تھا، اور پھر جو نئے آئیں گے انشاءاللہ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا لفظ تو نہیں آ رہا جو میں نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں ہم انشاءاللہ we will then discuss it کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی اب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह. सो हमने तिलावत समात फरमाई. उम्मीद है आपने अल्फाज के ऊपर गौर किया, उसको देखा, और इंशाल्लाह ये हमारा तरीक़ाकार होगा. डिपेंडिंग ऑन द टाइम अवेलेबिलिटी बाज़ात में आपसे सवालात भी पूछा करूँगा. तो आज आगे बढ़ते हैं. जो आयात मुबारक हमने पढ़ी उसमें से पहले वही अरबिक देखेंगे, फिर उसका रनिंग ट्रांसलेशन, फिर सबसे नीचे उसका वर्ड फॉर वर्ड हम चेक करेंगे. इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे रास्ते की सीधे. सो जो पहला ही लफ्ज है वो है इहदी और ना. इसके टुकड़े हम करेंगे. इहदी ना. आप में से कोई मुझे ये बता सकता है ये ना आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है और कैसे आपको किसी टेबल में कहीं पढ़ा है हमने ये ना? जी सिस्टर सिद्रा इजाज फरमाइए. जी सिस्टर सिद्रा अनम्यूट करके आप बताइए जल्दी से. नअबुदु नस्तईन, ना मीन हम. नहीं सिस्टर प्लीज, ये अच्छा हो गया मैंने आपसे पूछ लिया. ये थोड़ा सा गौर करें, ये वो वाला ना नहीं है, वो खाली नून के ऊपर जबर है. आपने आज ही की आप अभी पढ़े थे हु हम का यी कुम ना. ठीक है, ये अभी आपने जो पढ़ा है अभी टेबल के अंदर डॉक्टर साहबा के साथ आप रिवीजन की क्लास में पढ़े थे ना, हमें, हमारे लिए. हमें. इहदिना, इहदिना, तो ये फर्क रखना है. वो ना और है, वो खाली नून पे जबर है, इसके साथ आगे अलिफ भी है. ऑलराइट. सो तो इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज जो आप चैट बॉक्स में गैर जरूरी नहीं लिखा करें और सबको नहीं लिखा करें. अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, एवरीवन में नहीं करें. मैं मेरा आई थिंक आई हैव टू डिसेबल दी. जस्ट अ मिनट. हमें, और जो लोग अगर डिस्टर्ब भी हो रहे हैं तो वो अपने उसमें से जाके आप भी ये कर सकते हैं, या वहां से इसको डिसेबल कर दीजिए कि सिर्फ. ओके चलें, मैंने भी यहाँ से कर दिया है, अब आप लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे. सो हम बात कर रहे थे इहदिना, हिदायत दे हमें. तो इहदी के अंदर हिदायत का लफ्ज आपको पता है उर्दू में आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं हिदाया. कुरान में हुदन का लफ्ज आया है, हिदायत. तो हिदायत क्या होती है? रास्ता दिखा और रास्ता चला, खाली दिखा नहीं, उस पर चला दे. और कुरान हिदायत है, हादी है. कुरान खुद कहता है, कुरान के अंदर आयात मुबारक है हुदल लिन्नास, इंसानों के लिए हिदायत. और हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत. आपने पढ़ा था ना बिस आउज़ु बिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ली. तो वहां से ली का लफ्ज यहाँ पे देखें, हुदल लिन्नास हुदल लिल मुत्तकीन. और अगला लफ्ज है अस्सिरात. अलिफ लाम लग गया, खास हो गया. तो क्या है? अस्सिरात, रास्ता. अस्सिरात, रास्ता. रास्ता कौन सा? अल मुस्तकीम. ये फिर अल कौन सा लगा है? जोड़ने वाला. वो जो कैसा रास्ता है? मुस्तकीम, सीधा रास्ता है, सीधा. अगर आपने इस लफ्ज को ज़हन में रखना है ना, तो आपको याद है जब अब तो वैसे ज्यादातर वो मैथमेटिक्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हम पढ़ते थे तो उर्दू में होता था. तो एक खत हम खींचते थे, क्या कहते थे भला उसको? किसी को याद है? हम उसे कहते थे खत मुस्तकीम. ठीक है, तो खत मुस्तकीम की तरह सीधा खत. तो ये है सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता. मुस्तकीम, सीधा रास्ता. ठीक हो गया.
سو الف لام کیا ہے، اس نے اس کو خاص کر دیا، اور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے راستے کی مستقیم سیدھا، کہ وہ کوئی خاص راستہ ہے، ہر راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو ہمیں خاص طور پہ راستہ وہ کون سا ہے، آئیے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو سیدھے راستے کی ہدایت ہم مانگ رہے ہیں، زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ ہم کہتے ہیں اللہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق دے۔ تو ہدایت کا پہلا سیدھا راستہ، پہلا قدم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، الحمدللہ۔ اب آگے جو ہدایت ہے اس میں سے بہت ہی امپورٹنٹ، اور جس کے حوالے سے ایک مسلمان کو ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے کہ نماز اور سرچشمہ ہدایت۔ تو اب ہمیں ہر وہ کام کرتے ہوئے، نماز پڑھتے وقت، نماز کے بعد، بعض لوگ نماز پڑھے اور فوری ہم بعض اوقات پھر کسی غلط بات پہ لگ گئے، لوگوں کی چغلی کرنے لگ گئے، بیک بائٹنگ، ڈس آنیسٹی، بزنس میں اگر بیٹھے ہوئے تھے، نماز پڑھ کے واپس آئے، پھر وہی اوور چارجنگ اور اس طرح کے کام۔ تو ہر جگہ نماز پڑھتے ہوئے، نماز کے بعد، کام کے دوران، گھر میں، آفس میں، کلاس میں، دوستوں سے بات کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے ایسی فضول باتیں کرنی شروع کر دی، بازار میں شیطان کے وسوسوں کے وقت کسی کی طرف دیکھتے ہوئے، گویا ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ تو ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی۔ تو سیدھے راستے سے مراد ہر وہ کام جو اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں ہدایات ملی ہیں۔ کہاں سے ہدایت ملتی ہی قرآن سے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، لہٰذا دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، آپ قرآن کو بھی سمجھیے، احادیث کو بھی جانیے۔ سو اہدنا الصراط المستقیم، اور قرآن تو چونکہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، آپ کی کوئی نماز ہو ہی نہیں سکتی، فرض ہو، سنت ہو، واجبات ہو، نوافل ہوں، تو سب سے پہلے امپورٹنٹ فرض۔ تو اب ہر نماز میں تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور مجھے اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو وہ مثال یاد ہے آپ کو جو ہم نے کہا تھا کہ کلاس ہی چھوڑ دے، یہ ان لوگوں کے لیے جو بے نمازی ہیں، اور وہ جو نماز کے لیے جاتے بھی ہیں ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا تو ان کے لیے جرمن فرینچ ہے۔ تو ہدایت اگر ہم نے پانی ہے تو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا، اور الحمدللہ اس کورس میں آپ اللہ کے فضل سے نماز کے تو سب ہر حصہ ایک ایک چیز کا ترجمہ کرنا آپ سیکھ جائیں گے، اور یہ زندگی کی سب سے بڑی ایمرجنسی بنا لیں، قرآن کو سمجھنا، طے کر لیں کہ اللہ اب میں تیری کتاب کو چھوڑنے والا نہیں، چھوڑنے والی نہیں، میری زندگی میں ایک ہی ایمرجنسی ہے، کیونکہ زندگی کا پتہ نہیں ہے نا ہماری، وہ کیا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں ہدایت بھی قرآن سے ملنی ہے، تو پھر وہ سمجھ تو آئے نا کہ ہدایت کیا ہے، لکھا کیا ہوا اس میں، اس کی ضد کیا ہوتی ہے، ضلالت، یعنی انسان، اچھا کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ اللہ ہم پہ رحم فرمائے قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے، غلط خواہشات، غلط کاموں میں لگ جائے، اس طرح اپنی دنیا و آخرت برباد کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گمراہی اور ضلالت سے بچائے، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کیجیے، لیکن خالی دعا نہیں، آپ کو یاد ہم نے کہا تھا ایویلیویٹ، صحیح راستہ معلوم کرنا، اس پر چلنے کی توفیق، اس پر چلنا، اس کے لیے پلان کرنا، وقت نکالنا، کوشش کرنا، یہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو عادت نمبر 10 جو ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہر کام میں اللہ سے ہدایت طلب کرنا، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی کانسیپٹ کو، ہدایت راستے کے کانسیپٹ کو آگے وضاحت سے پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دفعہ آپ لوگ دہرا لیجئے، یہ آپ کی سلائیڈ ہوتی ہے، آپ سارے مل کر پڑھیں اور اس کو ایک دفعہ دہرائیں۔ اہدنا کے میں نے 2 ٹکڑے کیے، اس میں خاص طور پہ آپ کو بتایا اہدی کا مطلب ہدایت دے، نہ ہمیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو بھی آج ٹیبل کیے نا، اسی دیکھیں جو بھی کانسیپٹ ہم پڑھتے جا رہے ہیں استعمال بھی ہوتا جا رہا ہے، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا، تو یہ وہی والا نہ لگا یہاں پہ، صراط المستقیم، راستے کی سیدھے۔ تو چلیں جہاں بیٹھے اپنے کانوں کو سنوا کر دہرائیے ایک دفعہ، یہ لازمی ہے۔ اب ایک دفعہ کون ہمارے ساتھ پڑھے گا، ہاتھ کھڑا کیجئے، پڑھ کے سنائیے، عربک بھی، اردو بھی، سسٹر لائلہ۔ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط، راستے کی،
अलमुस्तकीम, सीधे रास्ते की। माशाल्लाह इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की तरफ। माशाल्लाह सिस्टर, बहुत अच्छे। अच्छा, लेकिन जब सिस्टर शुरू में वर्ड ब्रेक करने हैं ना, तो इहदिना, तो फिर रनिंग ट्रांसलेशन नहीं पढ़नी। इहदी का मतलब हिदायत दे ना हमें। इससे फिर ये होगा कि अल्फाज का हमें सही माना याद रहेगा। अगर रनिंग पढ़ लेते हैं ना, तो फिर हम अगर कहेंगे हमें हिदायत दे, तो हमें का लफ्ज आखिर में है, ना हमें। ठीक है, तो इस तरह इंशाल्लाह एक सीखते रहेंगे, जी पढ़ते सर, रहेंगे, आगे इहदी बढ़ते। हिदायत ना हमें। हाँ माशाल्लाह, ठीक हो गया, एक्सीलेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब वो जो सिरातुल मुस्तकीम है, उसकी मजीद वजाहत की जा रही है कि अगर हमें कोई समझने में मसला हो तो और अच्छी समझ आ जाए। और वो क्या है? सिरात अल्लज़ीना। अब बताया जा रहा है वो रास्ता, सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता। कौन सा रास्ता है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने उन पर, जिन पर यानी। तो आइए अब इसको लफ्ज़न लफ्ज़न देख लेते हैं। अस्सिरातुल मुस्तकीम, हमने कहा था सीधा रास्ता, अस्सिरातुल मुस्तकीम। आगे अब फिर आया लफ्ज़ सिरात, रास्ता। अब उसकी वजाहत चल रही है, पिछली आया से ये रिलेटेड है। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना का लफ्ज़ अभी आपने मेरे साथ 3 दफा दोहराना है, सबने मिलकर। कुरान में 1000 से ज्यादा बार है। अभी दोहरा लें और आज की क्लास के बाद कुरान खोलें और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजे की गेम भी खेलें। घर वालों को, बच्चों को कहें कि आओ इसमें से मुझे अल्लज़ीना कुरान में से ढूंढ कर दिखाओ, कहाँ तुम्हें नजर आ रहा है। फिर जो सबसे पहले ढूंढ ले उसको इनाम भी दें, खुश भी हों। फिर जो तब 2-4 दफा ढूंढ ले उन्हें माना बताएं। अल्लज़ीना, उन लोगों का जो, अल्लज़ीना उन लोगों का जो। तो ये जमा का लफ्ज है अल्लज़ीना, या वो लोग जो। ठीक है, तो यहाँ आ रहा है ना सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का जो। तो आप जब कुरान खोलते हैं, ये आपको यकीनन नजर आएगा मुख्तलिफ सफ़ात के ऊपर, क्योंकि है इतनी दफा ना। अभी मैंने खोला रैंडमली वमा मिन दाब्बा, 12वां पारा, और ये सूरह हूद चल रही है। इस सामने नजर आ रहा है अल्लज़ीना ज़लम, तो ये लफ्ज आ गया, वो लोग जो। ठीक है, और अगर मैं आगे से कहीं से खोलता हूं, ये मैंने खोला अमन खलक, 20वां पारा, सूरह नमल चल रही थी। पहला ही लफ्ज जो आया उसके साथ है वकाल अल्लज़ीना, तो अल्लज़ीना यहाँ पर भी आ गया। तो अब ये देख लीजिए कुरान में कितनी दफा ये लफ्ज जो है अल्लज़ीना का आया हुआ है, 1000 से ज्यादा बार। तो याद हो गया है, किस किस को याद हो गया है अल्लज़ीना का माना? और ये पक्का कर लेना इंशाल्लाह। ठीक है जी, माशाल्लाह, ये हुई ना बात। तो अभी पक्का कर लेना है, और फिर बाद में ये हमें सारी जिंदगी ना भूले। कितनी बड़ी अल्लाह की ये नेमत है कि आपको कुरान में आने वाले 1000 अल्फाज का माना याद भी हो गया। तो ब्रदर बिलाल कह रहे हैं कि उन्हें याद हो गया है, सिस्टर सायरा कह रही हैं। तो सो अल्लज़ीना उन लोगों का, जी बिल्कुल, ये जमा का सीगा है। और इसका इसका वैसे सिंगुलर होता है अल्लज़ी, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अल्लज़ी। तो अभी हमने अल्लज़ीना पढ़ा है। सिरात अल्लज़ीना अनअमता, अनअमता, अनअमता। अब ये इनाम का लफ्ज उर्दू में चलता है, नेमत का लफ्ज भी है। तो अनअमता, इनाम किया तूने। आप कहते थे ना अंता, अंता, तो अनअमता, ता, इससे याद रख लें, तूने। अनअमता, इनाम किया तूने। अब हम क्या कह रहे हैं? अब रास्ते की बात हो रही है। सिरात अल्लज़ीना, रास्ता उन लोगों का जिन पर इन अनअमता, इनाम किया तूने, अलैहिम, ये 2 टुकड़े बने इस लफ्ज के, अलैहिम। हिम ये वही वाला, हुम वाला। ये आसानी के लिए आपको बताया गया था, ये ही और हिम भी बोला जाता है, हु और हुम को। तो अलैहिम यहां मिलकर ये बन गया अलैहिम, उन पर, यानी उन सब पर, जिन पर। ठीक है जी, तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का इनाम किया तूने। अब ये जो तूने है, ये ये आपने ध्यान में रखना है। ये कौन है बाय द वे आपके ख्याल में? चैट बॉक्स में बताइए किसकी बात हो रही है? सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह की बात हो रही है। चूंकि ये पिछले कॉन्टेक्स्ट से हमें ये बात पता है। ये वाला स्किल भी इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करेंगे कि कुरान में जब इस तरह बात हो रही हो तो कैसे हमने रिलेट करना होता है।
تو یہاں بات تو ہو رہی ہے انعام کیا تو نے، یعنی اللہ نے انعام کیا علیہم ان سب پر. تو الحمدللہ آئیے اب اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. قرآن کہتا ہے کون ہے یہ؟ انبیاء، صادقین، شہداء، صالحین، 4 طرح کے لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا. اب یہ 4 لوگ جو تھے یہ کیا کرتے تھے، ان کا کیا راستہ تھا، تاکہ ہمیں وہ پتہ چل جائے اور ہم جب یہ مانگ رہے ہوں ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اچھا ہم ہدایت مانگ رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو ملی تھی اور ان کا راستہ تھا اور یہ کیا کرتے تھے. سب سے بیسٹ اگزامپل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. انبیاء کا راستہ کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 طرح کے کام کیے. سب سے پہلے دل کے اعمال درست کرنا، ایمان، اس میں اخلاص، اللہ سے محبت، اللہ ہی کا ڈر، اس پر توکل و بھروسہ، دنیا کی جگہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل و بھروسہ. پھر جب ایمان اچھا ہو جائے، اس میں خلوص بھی ہو، پھر کیا؟ اعمال، ان کو بہتر کیا جائے. کیسے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقات، لوگوں سے اچھا سلوک، یہ سارے کام اچھے ہوں. پھر دعوت. تو خالی اس سے کام نہیں بنے گا کہ ہم بس جو ہے وہ یعنی یہ کام کر لیں اعمال، اور نہیں، دوسروں کو دین کی دعوت بھی دینا، اچھائی کی طرف، نیکی کی طرف بلانا، یہ بھی. اور تزکیہ یعنی ان کی پاکی، لوگوں کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کرنا، اچھی چیزوں کو رائج کیا. تو اللہ کے نبی نے یہ کیا. یہی طریقہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا، یہی ہمیں بھی سیکھنا ہوگا. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ بس اپنے گھر میں میں ٹھیک ہوں باقی سب چھوڑ دو. نہیں، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے. اللہ اس سے یہ چاہتا ہے. اور یہ کام آپ اپنے خاندان میں، معاشرے میں، بڑے لیول پر، سوسائٹی میں اللہ کے احکامات پر خود عمل کرنا، دوسروں کو عمل کروانا. وہ لوگ جو تھے ان کو اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں میں شامل کیا. سمری کیا ہوئی انعام پانے کے لیے؟ ایمان لانا، عمل کرنا، دعوت دینا، بنیادی چیزیں. اچھی عادتوں کو بڑھانا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں سے ایک اچھی عادت بھی ہم نے سیکھ لی، عادت نمبر 11، کہ جب آپ نے کسی کو فالو کرنا ہو تو کس کو فالو کریں. رول ماڈل بناتے ہیں نا ہم سب اپنی زندگی میں، تو اچھے رول ماڈل بنائیے. آج کل مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہے ٹی وی کے اوپر وہ پتہ نہیں عجیب و غریب ایکٹرز اور ایکٹریسز اور پتہ نہیں کس کس کو اپنا ماڈل چن لیتے ہیں. تو آپ کو اپنے دین کی ان شخصیات، اللہ کے نبی، ان کے صحابہ، وہ مسلمان جنہوں نے نیک کام کیے، جن کی زندگیاں جو ہیں وہ صالحین کی طرح تھی، ان کی باتیں کیجئے، ان کی باتیں بتائیے، ان کے بارے میں پڑھیے، ان کے بارے میں بچوں کو پڑھائیے، ان کو سامنے رکھ کر اپنے اعمال کو چیک کیجئے، ان جیسے کام کرنے کی کوشش کیجئے، اس کے لیے پلان بنائیے اور اس پر عمل کی کوشش کیجئے. تو عادت نمبر 11، ہمیشہ اچھے ماڈل، نمونے، مثالیں اور ان کے طریقے پر چلنا. ٹھیک ہے جی. اور یہی آیہ مبارکہ آگے اگلے حصے میں ہمیں بتا رہی ہے کہ کن سے بچنا چاہیے. تو اس پر بات کریں گے. ایک نظر پہلے آپ دیکھ لیں. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر. آپ سب اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ. جی آئیے آگے بڑھتے ہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب اس حصے میں کیا بتا رہا ہے؟ غیر بتایا جا رہا ہے، نہ غضب کیا گیا جن پر. تو پہلے تو غیر کا معنی ذرا غور سے دیکھ لیں. 2 معنی ہوتے ہیں اس کے. غیر کا معنی ایک نہیں اور ہوتا ہے اس کے علاوہ، اس کے دوسرا بھی آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی غیر کا پہلا معنی جو ہے نہیں، نہیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے علاوہ پہلا معنی بھی ہے. تو غیر المغضوب یعنی راستہ ہمیں کس کا؟ صراط الذین انعمت علیہم،
راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا وہ تو ہمیں تو دکھا اور بتا، لیکن غیر المغضوبی ان کا راستہ نہیں، غیر المغضوبی، المغضوب یہ کیسے بنا بلا؟ اردو میں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہم ایک لفظ بولتے ہیں مظلوم، مظلوم کون ہوتا ہے بتائیں، چیٹ باکس میں بتائیے مجھے، مظلوم اگر ظلم آپ کیا کو گیا، وضاحت کرنی پڑے کہ ہاں جس مظلوم پر ایسا ظلم ہو، ویری گڈ ویری گڈ، اب یہ دیکھیں یہی کلیہ ذہن میں رکھیں، مظلوم جس پر ظلم ہو، تو مغضوب جس پر غضب ہو، جس پر غضب ہو، جس پر غضب کیا گیا، تو غیر المغضوبی غضب کس کا؟ اللہ کا غضب، تو ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کا راستہ ہمیں نہیں جن پر تیرا غضب ہوا۔ اب آپ کو یہ معنی نہیں بھولے گا انشاءاللہ، مظلوم جس پر ظلم ہوا، مغضوب جس پر غضب کیا گیا۔ مظلوم پر تو ظلم یہ نا انسان کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم، تو یہاں مغضوب کون ہے؟ جن پر اللہ کا غضب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بچنا ہے ایسے لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا، غیر المغضوبی علیہم، مغضوبی علیہم اللہ پر، اور ہم وہی ہم والا ان سب پر، تو ان کا نہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، و اور وا کا معنی کیا ہے؟ اور یہ آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، کسی کو نہیں بھولنا چاہیے، وا کا معنی سارے دہرائیں اونچی آواز میں خود کو بتائیں، وا اور ماشاءاللہ، اور آج اگلا لفظ آپ پڑھنے لگے ہیں نا، یہ بھی قرآن میں سینکڑوں بار ہے، لا، لا کا معنی بھی ہوتا ہے نہ، نہ، لا کا معنی بھی نہ، 1680 بار قرآن میں، 1687 times. So how lucky we are, alhamdulillah. In 1 minute you can learn the meaning of la, which appears in Quran 1687 times. So if you pick up Quran now and if you try to find out la in it, you will find it out almost on every page. ہر پیج پر آپ کو یہ مل جائے گا لا لکھا ہوا، تو اس سے آپ کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے اچھا یہ میں نے اس کا معنی سیکھ لیا ہے، تو یہ یہاں بھی ہے، یہ یہاں بھی ہے، آپ دیکھتے جائیے، 4 5 7 دفعہ دیکھ لیجیے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد یہ ساری زندگی آپ کو نہیں بھولنے والا۔ تو اس لیے ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ جو بھی آپ پڑھتے جائیں ساتھ ساتھ اس کو بڑے مزے سے، اب جیسے میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں لکھا ہوا ہے لا انزل علیہ، لولا انزل علیہ، تو اس طرح سے لا آپ کو انشاءاللہ تقریباً ہر پیج پہ ایک آدھ پیج چھوڑ کے کہیں نہ کہیں آپ کو یہ نظر ضرور آ جائے گا۔ تو لا 1687 بار قرآن میں مانا ہے نا، اور ضالین کیسے بنا؟ یہ اصل میں لفظ ہے ضالن، گمراہ ہونے والا، جو اسم پڑھے تھے نا آپ نے، آپ کو یاد ہے مسلم، تو اسی طرح ضالن گمراہ ہونے والا، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں ضلالت، اس سے بنا دالون، واو نون والی جمع، اور دالن یا دالن یہ آپ سب کو پتا ہے، اس سے بنا ضالین یعنی یا نون والی جمع، تو یہ وہ یا نون والی جمع ہے یہاں پر، ولضالین، اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ اب آپ نے اس آیہ مبارکہ میں دیکھا غیر المغضوب علیہم ولضالین، تو 2 لفظ ہمیں اس میں نئے نظر آتے ہیں، جو ایک تو مغضوب ایک ضالین، یہ لوگوں کی قسمیں ہیں، اور غیر کا معنی بھی نہ، لا کا معنی بھی نہ، تو آسانی ہوگی ہمارے لیے انشاءاللہ۔ تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں اس آیہ مبارکہ میں غیر المغضوب علیہم، نہ غضب کیا گیا جن پر، اللہ کیسے لوگوں پر غصہ ہوا، یعنی جن پر اللہ نے اپنا غضب کیا۔ مغضوب کون تھے؟ اصل میں یہ وہ لوگ تھے جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بردرز اینڈ سسٹرز، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیے، جانتے تھے عمل نہیں کرتے تھے۔ تو اب سوچیں کہ ہم بھی، ہمارے پاس قرآن ہو، اللہ کی ہدایت آئی ہو، پھر بھی ہم عمل نہ کریں، ہمیں پتہ بھی ہو کہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے پھر بھی ہم عمل نہ کریں، ہمیں پتہ بھی ہو کہ اللہ چاہتا ہے یہ کام نہ کیے جائیں، یہ کیے جائیں، پھر بھی ہم عمل نہ کریں، تو اللہ کا غضب ان پر ہوا جو جانتے تھے اور عمل نہیں کرتے تھے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ کسی سے ناراض ہو جائے
تو اس کا کتنا برا حال ہوگا کہ دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، اللہ نے ان پر غضب کیا۔ اب ہم اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں، جیسے میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا، انسپریشن لیتے ہیں، رول ماڈل بناتے ہیں۔ آج کل بچے ویسے ہی کپڑے پہننا شروع کر دیتے ہیں، بال رکھ لیتے ہیں، اپنا سارا حالت ویسی بنا لیتے ہیں۔ جب بھی کسی کو فالو کرنا ہو، کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ یہ دیکھیں کہ کیا یہ شخص، یہ انسان، یہ خاتون، یہ مرد، یہ جو بھی ہے، کیا وہ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے پھر بسم اللہ، اور اگر نہیں تو پھر کسی مقام اور رتبے پر بیٹھا ہو، ہمارے لیے وہ ہیرو اور لیڈر نہیں ہو سکتا۔ لیڈر اور ہیرو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے دین کے مطابق چلنے کی کوشش کرے، اس سے انسپریشن لیجیے، اس سے محبت کیجیے، اس کو فالو کیجیے، ٹھیک ہے جی، جسے اللہ چاہتا ہے کہ ہم فالو کریں۔ وَلَضَّالِّينَ۔ دوسرے ٹکڑے میں ایک اور گروپ آف پیپل ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے ضالین۔ ضالین جو ہے نا، یہ دوسرا گروپ ہے جو جانتے بھی نہیں اور بغیر جانے ہی عمل کرتے جا رہے ہیں۔ اب عوام کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑا گروہ ایسے لوگوں کا ہوتا ہے، نہ دین کے بارے میں جاننا، نہ نماز کیسے پڑھنی چاہیے، کیا معاملات ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اپنی مارتے جانا۔ پھر کبھی وہ بحث کر رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو علامہ اسکالر سمجھتے ہیں، بغیر جانے عمل کر رہے ہوں گے چیزوں کے اوپر۔ اصل طریقہ کیا ہے اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں آئے کیوں، زندگی کا مقصد کیا ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا آپ کو پتہ ہے نا، حدیث کے ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض لازم قرار دیا گیا۔ اور اب اس امت کی حالت دیکھیے کہ آپ کے سامنے یہ میں کیا کہوں اس کے اوپر، تو پھر اوپر سے ایسے مطلب پڑھے لکھے بھی اور جو نہیں پڑھے ہوئے، وہ ان کی تو بات ہی چھوڑ دینا، کہ جنہیں دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، تھوڑا سا دنیاوی علم آ گیا اور بغیر جانے ہوئے اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے وقت بھی نہیں نکالنا، کوشش بھی نہیں کرنی۔ تو ہم نہ تو مغضوب میں سے ہونا چاہتے ہیں، نہ ہی ضالین میں سے۔ تو آپ نے یہ فرق یاد رکھنا ہے دونوں کیٹیگریز کا۔ مغضوب کیا ہے، کون ہے؟ جنہیں پتہ ہوتا ہے صحیح بات کا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ضالین جنہیں پتہ بھی نہیں ہے، نہ پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا ہی اندھا دھند عمل کیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اندھا جو ہے وہ ریس میں شامل ہو جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں اور ہم بھٹکتے پھریں۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ ہے سوال ہم سب کے سوچنے کا کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز بھیج دی، اچھا جنہیں پتہ ہے وہ عمل نہیں کر رہے، کچھ ایسے ہیں جنہیں پرواہ نہیں ہے کہ قرآن بھی سیکھنا ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہماری تو سروائیول ہی نہیں ہے قرآن سے دور رہ کر۔ عربی نہیں آتی، آپ نے زندگی میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، انگلش ہم میں سے ہر کوئی بول لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کوشش کی ہے، قرآن کے لیے کوشش نہیں کی، بس رٹا لگایا، ناظرہ پڑھ لیا۔ آئیے میں اور آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو سیکھنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ لیکن کچھ بھی کرنے کے لیے زندگی میں، آپ ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، تو قرآن سیکھنے کے لیے بھی آپ کو پلان کرنا پڑے گا، آپ کو وقت نکالنا پڑے گا، آپ کو اپنی انرجی دینی پڑے گی، تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے۔ تو ہم یہاں سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو صحیح بات نامعلوم ہو تو اس کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اور جو اچھی عادت سیکھیں گے، تو عادت نمبر 11 میں ہم نے کہا تھا کہ ہم اچھے لوگوں کو فالو کریں، تو 12 میں برے لوگوں سے، بری مثالوں سے، ان سے دور بھاگیے اور دعا کیجیے کہ اللہ ان کی پیروی سے بچائے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب آپ اس کو دوہرا لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ایک تو یاد رکھنا ہے آپ نے غیر کا معنی، لا کا معنی، اپنے کانوں کو اونچا بتائیں۔ المغضوب کون سے لوگ ہیں، اور الضالین کون سے لوگ ہیں۔ تو اب خالی یہ نہیں کہنا ترجمہ میں تو غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے کون لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو جانتے ہوئے عمل نہیں کرتے۔ ضالین کون ہے؟ گمراہ ہوئے، کیسے؟ کہ نہ تو جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہی میں رہ رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ایک خوبصورت حدیث مبارکہ سنا کر آپ کو اس کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ مکمل کی ہے،
اور یہ اتنی خوبصورت حدیث ہے، اس کو سننے کے بعد میں آپ کو یہ پورے اطمینان، یقین اور اپنی کنوکشن کے ساتھ بتا رہا ہوں، اس حدیث کے بعد اب جب آپ نماز میں کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھا کریں گے، آپ کے احساسات بالکل مختلف ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ، کہ میں نے اپنی نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، آدھی میری ہے، آدھی میرے بندے کی ہے، میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے۔ پھر الفاظ کیا آتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے، یعنی میں اور آپ نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ جواب دیتا ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، اللہ کیا کہتا ہے؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی۔ پھر آپ آگے بڑھ کر کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اللہ سن رہا ہے، آپ کو جواب ملتا ہے، کائنات کا خالق و مالک آپ کی نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسنع علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، آپ کی بات، اگر آپ کوئی بات کہیں اور آگے سے کوئی بڑے رتبے والا آپ کی بات پر جواب دے تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ یہ ساری کائنات کا مالک کہتا ہے، آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین، وہ کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور آپ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا۔ تو بردرز اینڈ سسٹرز، اس خوبصورت حدیث مبارکہ کو ذہن میں رکھیے، جب آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں کہ کائنات کا مالک آپ کو سن رہا ہے، آپ کو جواب دے رہا ہے، پھر آپ دیکھیے کس شوق اور محبت اور لگن اور خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کی نماز کی ادائیگی ہوگی۔ تو یہاں ہم بریک لیں گے 1 منٹ کی، آپ کے 1-2 سوالات لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم گرامر کے حصے کی طرف پڑھیں گے۔ سر ایک سوال پوچھنا تھا۔ جی سسٹر وردہ، انشاءاللہ یہ سلائیڈ ساری آپ کو پتہ ہے آپ لوگوں کے پاس بھی آ جائیں گی، یہ حدیث مبارکہ والی سلائیڈ بھی آ جائے گی آپ کے پاس، آپ اس کو پڑھیے گا بھی، یاد بھی رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آیا کرے گا۔ جی سسٹر عاکفہ فرمائیے۔ ایک سوال، جی جی سر، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ولدالین کا کیا مطلب ہے؟ بیٹے معنی تو اس کا ہے گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے، جمع کا ہے، یہ جمع ہے، پلورل ہے، گمراہ ہوئے یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کون سے لوگ ہیں اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ جو نہ تو کسی چیز کو جانتے ہیں اور نہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی سسٹر کنیز فاطمہ فرمائیے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب ہم گرامر پڑھتے ہیں پہلے پلیز مائک بند رکھ، سسٹر کنیز صرف بات کریں۔ جی سسٹر فرمائیے۔ میرا یہ سوال تھا کہ جب ہم عام گرامر اردو میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم پہلے اسم پڑھتے ہیں، پھر ضمیر پڑھتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں، تو یہ والی جو ہم نے شروع کیا ہے اس میں ہم نے ضمائر سے کیوں شروع کیا ہے؟ ہوا ہم سے شروع ہم کیا ہے نا؟ دیکھیں اس کورس میں کوشش کی جا رہی ہے آپ کو سب سے پہلے وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو قرآن میں زیادہ آئی ہیں، آپ کو شوق بھی پیدا ہو، آپ اسے قرآن میں سے دیکھ سکیں، آپ کا خود دل خوش ہو، آسانی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ضمائر دیکھیں نا، آپ نے ایک دفعہ ضمائر کر لیے اور انشاءاللہ دہراتے جائیں گے تو پورے قرآن کی ہر لائن میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بردر مصطفیٰ کہہ رہے ہیں غیر کا ترجمہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ معنی ہوتا ہے، 2 معنی ہوتے ہیں ویسے اس کے، نہ بھی ہوتا ہے نہیں کے معنی میں، اور اس کے علاوہ کا معنی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں کوئی مثال دے دیں جو گمراہ ہوئے۔ تو آپ کے سامنے مثال ہم نے دی تو ہے، اب ہمیں دیکھیں ایک چیز اور یاد رکھیں، یہ ہماری بہن نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کوئی مثال دے دیں۔
अब मतलब आप शायद चाहेंगे कि मैं आपको मिसाल दूं कि वो फलां थे, यहूदी थे, मक्का के वो लोग थे। एक चीज याद रखें, कुरान की हर आयत में हमारे लिए भी पैगाम है, हम उस पर फोकस करें बस। कि अल्लाह कह रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, तो मैं और आप कोशिश करें कि ना हम मग़दूब में से बने ना दालीन में से बने, ठीक है? तो हम ऐसे ना बने, हम वो मिसाल ना बन जाए, ठीक है? चलें, आइए अब ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ग्रामर में इंशाल्लाह आपको पता है हम बड़े मज़े से इशारे करते हुए सीखते हैं। आज मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा बनाएंगे। और टीपीआई ज़रा सारे मेरे साथ करें, एक्टिव हो जाएं और बिल्कुल इसमें जो जहाँ बैठे हुए ना आपने इशारे करने हैं ताकि आप कुरान के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हम ये कुरान के लिए कर रहे हैं इसलिए शर्माना नहीं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिखाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। तो इंशाल्लाह तो इस तरह हम मिलजुल कर इसको पढ़ेंगे। आपको पहले बताया गया अरबी में अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल, हर्फ। और इसम क्या होता है? किसी का नाम, जैसे किताब और मक्का या सिफ्त, मुस्लिम मोमिन वगैरह। और इसकी निशानियों में से हमने पढ़ा था अलिफ लाम और तनवीन में से 2 पेश, 2 ज़बर, 2 ज़ेर। जमा में वाव नून या नून, मुअन्नस में अलिफ ता, जमा के अंदर। इंशाल्लाह हम फेल और हर्फ भी डिटेल से पढ़ेंगे, अभी इस पर ही फोकस करते हैं। फिर आज आपने ज़मायर पिछली क्लास में पढ़े थे, आप जब आपने उसकी प्रैक्टिस भी की तो आप में से कोई ज़रा मुझे करवाए ये टेबल, किसकी प्रैक्टिस अच्छी है? रेज हैंड करें। सिस्टर हुमैरा अली करवाइए। हूँ उसका, हम उन सब का आपका, ही मेरा, तुम आप सबका, ना हमारा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा करवाया इन्होंने। तो ये आपने प्रैक्टिस इतनी अच्छी करनी है, कुरान की हर लाइन में है, ये याद रख लें। ये कोई छोटा टारगेट नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सबने अच्छा कर लिया इसको। फिर हमने इनको जोड़कर पढ़ा था, रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना। और ये भी कुरान में बार बार है। आज के सबक में हम मुज़क्कर से मुअन्नस और उसकी जमा, ये हमारा आज का फोकस है। तो मुज़क्कर से मुअन्नस करते हुए एक कॉन्सेप्ट तो आप सबने पहले पढ़ा हुआ है, और वो है मुज़क्कर का हुआ। हुआ याद है ना सबको? ये हम यहाँ पे इशारा करते थे, हुआ। अब अगर मैं यूं इशारा करता हूँ इस हाथ से और बोलता हूँ हिया, तो आपके ख्याल में इसमें क्या क्या शामिल है? हिया, हुआ को ज़हन में रखते हुए उस दिन वाली मिसाल को, ये फीमेल है, वेरी गुड। और वो औरत औरत है, जाहिर है फीमेल है, औरत है। कितनी है? वो इशारा करके बताएं। एक औरत है। एक है। और कहाँ है? मेरे सामने है, मैं हूं, या कोई और है? गायब। ये कोई और गायब है, दूर है। बिल्कुल ठीक है, हिया। और है। आम लफ्जों में हम दूर उर्दू है। में क्या कहेंगे? वो औरत। अरबी में इसको कहते हैं हिया। इंग्लिश में और भी आसान है, शी। ठीक है, हिया। तो हुआ वो या वो मर्द, हिया वो औरत। तो आज जो हमारी बहनें बैठी हुई है ना, पता चल गया कि मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हिया। हिया हिया। वो औरत, हुआ वो मर्द, हिया वो औरत, हुआ वो मर्द। अच्छी सी प्रैक्टिस इसकी करवाइए। कौन कौन कराएगा? जी सिस्टर शानजे गुल करवाइए। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। एक्सीलेंट। सिस्टर सोबिया लतीफ हमारे साथ जब प्रैक्टिस करवाते हैं। वो मर्द या एक्सीलेंट। सिस्टर मुसर्रत जमील। हुआ वो मर्द या एक्सीलेंट। सिस्टर सफिया औरत। ताहिर। हुआ वो मर्द या वो औरत एक्सीलेंट। या सिस्टर मिस वो औरत। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत। सिस्टर नबीला कौसर। हुआ वो मर्द, हिया वो औरत।
ओके, अच्छा मुझे जरा कोई कंफर्म करे आवाज कैसी आ रही है। किसी ने कहा है कि उन्हें शायद सही नहीं आ रही, तो आवाज जी ठीक है। सो जिनको सही नहीं आ रही ना, प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक किया करें। आपके एंड पे ये इशू होता है, या सिग्नल्स का इशू है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू है। तो जरा अच्छा पैकेज लेना कुरान सीखने के लिए। कितना देखें, आप पैसे भी खर्च करें कुरान सीखने के लिए, अच्छा पैकेज ले लें, अच्छी जगह पर बैठें, अच्छा मोबाइल या लैपटॉप या जो भी है, तो अल्लाह ताला वो भी आपके इसी में सवाब में डाल देंगे। तो ये हम कर रहे थे जी, हुआ और हिया। तो हमने समझ आ गया, हुआ होता है वो, हिया होता है वो औरत। फिर आपने मुजक्कर में पढ़े थे मुस्लिम, मुस्लिम या मुस्लिमुन। मुस्लिम से मुजक्कर से मुअन्नस जो बनती है, सिर्फ गोलता उसके आगे हमने ऐड की, ये गोलता, और वो बन गई मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन। और इस पे अगर रुक जाए तो अरबी कुलिये के हिसाब से हम इसको ऐसे भी पढ़ते हैं मुस्लिमा। गोलता पर जब रुकते हैं तो हा की आवाज। तो मुमिनुन, मुमिनातुन या मुमिना, साले, सालिहा, काफिर, काफिरा, मुशरिक, मुशरिका, मुअन्नस बन गई। कितना आसान है, कोई मुश्किल ही नहीं है मुजक्कर से मुअन्नस। सिस्टर फौजिया कासिम करवाइए ये। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन, मुमिनुन मुमिनतुन, सालिहुन सालिहतुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। सिस्टर फरहत खालिद करवाइए। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमातुन, मोमिन मोमिनातुन, सालिहुन सालिहातुन, काफिरुन काफिरतुन, मुशरिकुन मुशरिकतुन। एक्सीलेंट। तो ये गोलता से हमने देखा कि ये मुअन्नस है, लेकिन एक चीज याद रखें, जब भी मैं आपको कोई रूल बताऊंगा ना, वो आमतौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़हन की खिड़की खुली रखा करेंगे हमेशा। वो क्या, बात अरबी में सारी गोल मुअन्नस की नहीं। आम इंशाल्लाह हम ये देखेंगे, फिर इसलिए आप ज़हन में रखें। तो अच्छा, नेक्स्ट प्रैक्टिस मिसबा करिए। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन मुमिना, मुमिनतुन, मुमिनुन, सालिहुन सालिहतुन, सालिहुन, काफिरुन काफिरतुन, काफिरुन, मुशरिकुन काफिरतुन, मुशरिकतुन। मुशरिकुन, मुशरिकतुन। सिस्टर मैं कोशिश करता हूँ जरा नए नए लोगों को भी चांस दें, जिन्हें पहले चांस नहीं मिला, तो उनको अब जो है इमराना शमीम जी सिस्टर करवाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम मुस्लिमा, मोमिन मोमिना, स्वालिह स्वालिहा, काफिर काफिरा, मुशरिक मुशरिका। एक्सेलेंट। डॉक्टर रकीबुल्ला भी हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब आप करवाइए, जरा मेल पार्टिसिपेशन भी हो जाए, हमारी ब्रदर एंड सिस्टर सारी हो जाए। डॉक्टर रकीबुल्ला अगर आप खुद को अनम्यूट करके करवा सकें। तो मेरा ख्याल डॉक्टर साहब ने सुनने मोहम्मद शहजाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिमुन मुस्लिमतुन या मुस्लिमा, मुमिनुन मुमिनतुन या मुमिना, सालिहुन सालिहतुन सालिहा, काफिरुन काफिरतुन काफिरा, मुशरिकुन मुशरिकतुन मुशरिका। माशाल्लाह, एक्सीलेंट। ब्रदर मोहम्मद इरफान आप करवाइए, फिर आगे चलते हैं। मुस्लिमुन मुस्लिमा, मुमिनुन मुमिना, सालिहुन सालिहा। अगर आपकी आवाज हमें नहीं आ रही, अच्छा चले जी। सो हम इसको आगे बढ़ते हुए आइए, अब जो अरबी बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, हुआ मुस्लिम, हिया मुस्लिमा, वही जो हुआ था अब वो देखिए मुजक्कर के साथ, और हिया मुअन्नस के साथ। हुआ मुमिन, हिया मुमिना, हुआ साले, हिया सालिहा, हुआ साबिर, हिया साबिरा, हुआ शाकिर, हिया शाकिरा। अल्हम्दुलिल्लाह। हुआ सादिक, हिया सादिका, आप बना सकते हैं। तो हुआ काफिर, हिया काफिरा, मुनाफिक, मुनाफिका। तो वट एवर जो है ना आप उसको। सो जी, अब आप में से कौन कराएगा जी?
सिस्टर सफिया ताहिर करवाइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमा, हुआ मोमिनुन हिया मोमिना, हुआ सालिहुन हिया सालिहा, हुआ साबिरुन हिया साबिरा, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरा। एक्सीलेंट जी। डॉक्टर रकीबुल्ला आप करवाएंगे? आप अनम्यूट कर सकते हैं तो करवाइए। माइक प्लीज अपने म्यूट रखा करें। डॉक्टर साहब आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। चलें, उनकी आवाज हमें नहीं आ रही तो हम करवाते हैं सिस्टर उरूज उमर, करवाइए। हुआ मुस्लिमुन हिया मुस्लिमा, हुआ मुमिनुन हिया मुमिना, हुआ सालिहुन हिया सालिहा, हुआ साबिरुन हिया साबिरा, हुआ शाकिरुन हिया शाकिरा। वेरी गुड, ये शाकिरा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आइए जी, अब हम आपको एक और आसान मिसाल के साथ अब हम समझते हैं। देखें, आपने ज़मायर पढ़े थे ना, तो जो आपको डॉक्टर साहब बता रही थी, कुछ जुड़कर आते हैं, कुछ अलग से आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने दोहराए भी। तो अब याद रखने के लिए मुन्नस की मिसाल कि अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, ये जो हु है, यहाँ पे हुआ के बाद आपने हु वाला पढ़ा ना, जो जुड़कर आते हैं वो वाले हु। तो जब खातून के लिए होगा तो आयशा रदियल्लाहु अन्हा, यहाँ पे हा। अब ये देखें, आज इस मिसाल को समझ लें, फिर इंशाल्लाह सारी जिंदगी परेशानी। मैंने देखा लोग अच्छे खासे बड़ी उम्र के बात करते हुए सहाबा या सहाबियात का नाम लेते हुए, उन्हें ये नहीं पता होता एंड पे क्या बोलना है। कह रहे होंगे आयशा रदियल्लाहु अन्हु, तो वो बेचारों को पता ही नहीं है ना कि अरबिक कॉन्टेक्स्ट में खातून के लिए ऐसे नहीं कह सकते आप। सो मर्द के लिए कहते हैं अनहु, सहाबी के लिए, और सहाबियात के लिए और उम्महातुल मोमिनीन के लिए वो खवातीन है, खातून है, तो अनहा, हा। तो वहां पे जैसे ज़मायरे हुआ की जगह हो गया हु, तो हिया की जगह हो गया हा। अब देखिए, अब आपको इसका माना भी समझ आ गया होगा। अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, अल्लाह उसके साथ राजी हुआ। आयशा रदियल्लाहु अन्हा, अल्लाह उस औरत आयशा, हजरत आयशा रदियल्लाहु के साथ राजी हुआ, खुश हुआ। तो फातिमा के साथ क्या लगेगा? हजरत फातिमा के साथ रदियल्लाहु अन्हा। और अगर हजरत अली तो क्या लगेगा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अब ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब ज्यादा सहाबी होते हैं तो हम क्या कहते हैं भला? देखें, अब माशाल्लाह इस कोर्स के फायदे देखें। हम कहते हैं अनहुम, सब के सब। ठीक है जी। तो ये आपने से हम याद रखेंगे कि हम कहते थे ना रब्बू हु, मर्द का रब, रब्बू हा, उस औरत का रब, दीनू हु, उस मर्द का दीन, दीनू हा, उस औरत का दीन, किताबू हु, उस मर्द की किताब, किताबू हा, औरत की किताब। इसी तरह साआतू हा कह सकते हैं, जब वालू हा कह सकते हैं। तो इसकी अब हम प्रैक्टिस करेंगे। रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। इस्म क्या कहते हैं? इस्म का माना याद है ना आपको, नाम। तो इस्मुहु उसका नाम, इस्मुहा उस औरत का नाम। देखिए कितना आसान होती जा रही है हमारे लिए चीजें। ठीक है, तो अच्छा, अब प्रैक्टिस करवाने के लिए किसको बुलाएं जी? सिस्टर सुंदस फुरकान, करवाइए। जी सिस्टर आप जी। रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलहा, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। माशाल्लाह। सिस्टर बुशरा बुखारी, करवाइए। रब्बुहु, रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। इशारे कर रहे हैं ना साथ साथ, इशारे बहुत जरूरी हैं। अगर इशारे नहीं किए तो फिर याद नहीं रहेगा, भूल जाएगा थोड़ी देर के बाद।
sister, this is Zumar Iftikhar. ربه ربها دينه دينها كتابه كتابها رسوله رسولها اسمه اسمها. الحمدللہ. رسولہ کا مطلب ہوا اس کا رسول، یعنی اس مرد کا رسول کی بات کر رہے ہیں. رسولہ اس عورت کا رسول. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ اس طرح سے ہم نے اب اس کی عربی بول چال دیکھیں اور بڑی مزے کی ہے. من ربوہا، من ربوہا. تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ من ربوہو کے لیے کیا کہا تھا ہم نے؟ ربوہو اللہ ہے نا. من ربوہو ربوہو اللہ. اب ہے من ربوہا. اینی آئیڈیا؟ ربها اللہ. ربها اللہ ربها اللہ ربوہا اللہ یا ربوہا اللہ اگر کہیں گے تو ربها اللہ اللہ. دیکھیں یہ ہے مزہ کہ آپ لوگوں نے سیکھنا بھی شروع کر دیا کس تیزی سے. تو ما ہم نے کہا تھا ما دینو ہو، تو ہم نے کہا تھا دین دینو. الاسلام. اب دین ما دینو ہا ہے تو جواب اسی طرح آئے گا دینو حل الاسلام. جا رہا ہے. دین الاسلام. ما کتابو ہا کتاب القرآن. کتابو حل قرآن. ویری گڈ. اور من رسولو ہا رسولها النبی رسولہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ اب انشاءاللہ گھر میں خوب اچھی سی پریکٹس آپ نے اس بول چال کی ضرور کرنی ہے. ما اسمہا عام طور پہ کہتے ہیں نا ما اسمو کا، ما اسمو ما اسموہا. تو اب اس کا اسم لیٹ سے سسٹر ساجدہ ہے تو میں کہتا ہوں اسمو ہے ساجدہ یا اسمو ہے زینب، اسمو ہے فاطمہ. جو بھی نام جس کا ہوگا اس حساب سے ہم ہا لگا کر نام جواب دے رہے ہیں. خاتون کے لیے یہ یوز کر رہے ہیں. اب آخری بات جو آج کی کلاس کی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ مسلمتن یا مومنتن صالحتن کافرتن مشرکتن گولتا والی جو مؤنث ہوتی ہے اس کی گولتا والی مؤنث جو ہوتی ہے اس کی جمع کیسے بناتے ہیں؟ بہت آسان ہے. پہلے ہم نے مذکر کی سیکھی تھی نا، اس میں واو نون یا نون لگا کے، اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو گولتا ہوتی ہے نا اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کی جگہ الف تا لگا دیتے ہیں، جمع بن جاتی ہے بس. تو مسلماتن کی گولتا ہٹائی تو وہ مسلماتن یہ جمع ہے. مؤمنتن سے مؤمناتن، صالحہ سے صالحاتن، کافرہ سے کافراتن، مشرکہ سے مشرکاتن. تو کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے کام جمع بنانا بھی، اس کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ ہم کرواتے ہیں. سسٹر زارا آصف کروائیے. مسلمتن مسلماتن مومنتن مومناتن صالحتن صالحاتن کافرتن کافراتن مشرکتن مشرکاتن. ماشاءاللہ مشرکاتن. تو اس پہ انیلا زرار کروائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسلماتن مسلمات، مومناتن مومنات، صالحاتن صالحات، کافراتن کافرات، مشرکاتن مشرکات. ماشاءاللہ. سسٹر جیشا اظہر غالب. چلیں ان کی ہمیں آواز نہیں آ رہی. بہرحال تو یہ ہم نے اس کی جمع بنانی سیکھی. ٹھیک ہے جی. اس کی پریکٹس اچھی رہنی چاہیے اور جتنی پریکٹس کریں گے اتنا اچھا ہو جائے گا. تو جیسے مسلمتن سے ہم نے مسلماتن بنایا نا، مسلمتن اور مسلمتن ہوگا تو دونوں صورتوں میں جمع میں مسلماتن بنے گا. یعنی دو پیش والی ہے تو وہ دو پیش آئی، دو زبر یا دو زیر ہیں تو دو زیر ہی آئیں گی. ٹھیک ہے جی. سو مسلمتن مسلمتن مسلماتن، مومنتن مومنتن مومناتن، صالحتن صالحتن صالحاتن. سسٹر ساجدہ انور کروائیے. السلام علیکم. مسلماتن 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 مسلمات، مومناتن مومنات، صالحاتن صالحات،
اور مسلماتن 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 مؤمناتن 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 صالحاتن 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 صالحاتن. نہیں، صالحاتن دونوں صورتوں میں تن ہی آئے گا، ٹھیک ہے، چاہے دو زبر سے ہو، دو زیر سے ہو، سنگولر میں، جمع میں دو زیر سے ہی بنے گا صالحاتن. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے سبق کی تکمیل ہوئی. آج کا تعلیم جی سوالات ابھی لیتے ہیں کلاس کے اینڈ پہ. تو پچھلے سبق میں ہم نے بات کی تھی کہ آواز، نظر، کہانی، تصویر، اس سے دماغ میں بجلیاں چمکتی ہیں. ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے؟ جتنا زیادہ ریفرنسز بنائیں گے نا، چیزوں سے ریلیٹ کریں گے، اتنا ہی ہمیں بہتر یاد رہے گا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ معنی جلدی یاد ہوگا، دیر تک یاد رہے گا، جلدی یاد آ جائے گا. اور ٹی پی آئی یوز کریں گے، اشارے کریں گے، ریلیٹ کریں گے، اپنے دل سے، دماغ سے سوچیں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے، قرآن میں دیکھیں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آپ کو اتنا ہی بہتر طریقے سے یاد کرنے میں مدد کریں گی. سو ٹی پی آئی ضرور کرنی ہے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، سب مل کر کیجئے. اور مل کر کرنے سے اور بھی تیزی سے آپ سیکھتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ سارے کام ہم نے قرآن کے الفاظ کے لیے کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ آپ نے بچپن میں اور جوانی میں ادھر ادھر کے اشارے کیے نا، تو اس پر تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اور یہ اشارے کر کے تو اللہ کو خوش کیجئے کہ ہم قرآن سیکھنے کے لیے کر رہے ہیں. تو الحمدللہ آج ہم نے 44 الفاظ سیکھ لیے. قرآن میں 15,000 سے زائد بار ہیں. بڑی اسپیشل مبارکباد. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، پڑھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.